یہ میٹنگ ائمہ و دعات کی میٹنگ ہے اور اس میں تمام لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے تجربات پیش کر رہے ہیں اور آگے بھی پیش کریں گے۔ چونکہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مجھے بھی 9 مہینے ایک مسجد کے اندر امامت کرنے کا موقع ملا، تو بعض وہ باتیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک امام کے اندر ہونی چاہیے اور ان باتوں کے ہونے کی وجہ سے ایک امام کی کارکردگی ایک بہترین کارکردگی بنتی ہے اور اس سے عوام بھی متاثر ہوتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کے یہاں پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ النہایہ ہی الرجوع الی البدایہ، کہ تصوف کی جو انتہا ہے وہ حقیقت میں جو ہے ابتدا اور شروعات کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ اس کے ایک معنی میرے نزدیک یہ بھی ہے اس تناظر میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک بہترین امام بننا چاہتا ہے، ایک بہترین مسجد کے اندر چیزوں کو چلانا چاہتا ہے، تو اس کو کچھ بنیادی باتوں پر زیادہ فوکس کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں آپ کی نظر میں عام ہوں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کوئی خاص اور اہم کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ باتیں اتنی ضروری اور اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ عام اور معروف ہونے کے باوجود اپنی اہمیت کی وجہ سے اس لائق ہوتی ہیں کہ ان کو دہرایا جائے اور ان کو بار بار بیان کیا جائے۔ تو میں نے 5 چیزیں نوٹ کی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مسجد کا جو امام ہے اس کو تمام اہل مسجد کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اس کو دیکھنے کے بعد جو اس کے مسجد میں جو اس کے مصلیان حضرات ہیں ان کو یہ محسوس ہو کہ ایک مسلمان اچھا ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک امام کو ایک اچھے مسلمان کی مثال پیش کرنا چاہیے، سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، خوش خلقی کا مظاہرہ کرے، اور جس قدر اس سے ہو سکے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے پیش آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک امام کے اندر زہد ہونا چاہیے۔ زہد کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی مسجد میں جا رہے ہوں تو مسجد میں جانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی معاشی زندگی بھی ہے، تو مسجد میں جانے سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ آپ کو جو ہے کتنی تنخواہ چاہیے اور کتنی تنخواہ پر آپ کو رہنا ہے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ طے کر لیجیے ساری باتیں۔ لیکن جب آپ مسجد کے اندر طے ہو گئے اور مسجد کے اندر آپ اپنی خدمات انجام دینے لگے تو اس کے بعد اپنے دل سے اپنے دماغ سے لالچ نام کا شبد بالکل نکال دیجیے۔ اگر آپ لوگوں سے مل رہے ہیں تو صرف دین کی باتیں کیجیے۔ لوگوں سے آپ اگر ڈیلنگ کر رہے ہیں تو کہیں بھی آپ کے خیرات میں جو ہے ان کی جیبوں سے مال کھینچنا، ان کی جیبوں سے پیسہ نکالنا، یہ آپ کے جو ہے نظر میں نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وائس کی نظر جو ہے مال پر ہوتی ہے تو اس کی زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی زبان کی تاثیر ختم ہوگی بلکہ اس سے آپ کا وقار بھی ڈاؤن ہوگا۔ تو آپ مسجد میں جانے سے پہلے طے کیجیے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جس وقت آپ مسجد میں پہنچ گئے تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے لالچ نام کا شبد اپنے دل و دماغ سے نکال دیجیے اور پھر جو ہے خالصۃ لوجہ اللہ آپ لوگوں سے ملیے، دین کا پیغام، دین کی باتیں ان تک پہنچائیے۔ تیسری چیز یہ ہے جو میں نے محسوس کی کہ جو بھی حضرات امامت کرتے ہیں تو ان کو مسجد کے اندر وقت بہت ملتا ہے، بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھا دی، اس کے بعد ظہر تک آپ کے پاس کافی وقت ہے، ظہر کی نماز پڑھا دی، عصر تک کافی وقت ہے، مغرب سے عشاء سے لے کے جو ہے 10-11 بجے تک کافی وقت ایک امام کے پاس ہوتا ہے۔ تو ایک امام کو چاہیے کہ اپنے اس وقت کو جو ہے کم سے کم یہ ہے کہ مطالعے میں استعمال کرے اور اپنے طور پہ ایک شیڈیول بنا لے کہ اس کو تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، فقہ کا مطالعہ کرنا ہے، تصوف کا مطالعہ کرنا ہے، جو بھی اس کو کرنا ہے اپنے ایک شیڈیول بنا لے اور اس کے لحاظ سے اپنے اس خالی وقت کو بجائے اس کی کہ سونے میں گزارے، بجائے اس کی کہ موبائل چلانے میں گزارے، اس کو چاہیے کہ مطالعے میں اپنے سارے وقت کو وہ خرچ کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے، مسجد کے امام کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھائے، اور ظاہر سی بات ہے نماز پڑھانے کے لیے قرات آپ کو کرنی ہوگی۔ تو نماز کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر لوگوں کے ذہن و دماغ پر چھائے، اور امام کی قرات جتنی اچھی ہوتی ہے تو اس کی قرات کی وجہ سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں اتنی زیادہ مدد ملتی ہے۔ تو ہر امام کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنی قرات کو بہتر سے بہتر بنائے، جو قرہ حضرات ہیں جو سعودی کے ہوں یا مصر کے ہوں ان کو سنیں اور ان کے مطابق اپنی قرات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ حسن کی انتہا نہیں ہے، آپ یہ مت سوچیے کہ ہم اس وقت جو قرات کر لیتے ہیں وہ بہت اچھی قرات ہے، نہیں، آپ جو بھی قرات کر لیتے ہیں اپنی قرات کو اس سے زیادہ بہتر اور اس سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اور 5ویں اور آخری بات یہ ہے، چونکہ ایک جو امام مسجد کے اندر ہوتا ہے جس طرح وہ نماز پڑھاتا ہے ویسے وہ جمعے کے اندر تقریر بھی کرتا ہے، تو آپ اس چیز پر بھی دھیان دیجئے کہ آپ کی تقریر کیا واقعی ایسی ہو رہی ہے کہ جس سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے،
کہ واقعی آپ کی تقریر ایسی ہو رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو عمل کے لیے ترغیب مل رہی ہے، کہ واقعی آپ کی تقریر ایسی ہو رہی ہے کہ سماج کے اندر یا ہندوستان کی ملکی سطح پر جو شبہات مسلمانوں کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں، ان شبہات کے بارے میں ایک مسلمان کو جو ہے تسلی بخش جواب مل رہا ہے۔ اگر تو آپ کی تقریر ایسی ہو رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی تقریر ایسی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹھیں اور غور کریں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو آپ کو اپنی تقریر کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب ایک جمعے میں آپ تقریر کر کے فارغ ہو جائیں تو اس جمعے کے بعد ہی سے اگلے جمعے کے لیے تقریر کی تیاری شروع کر دیں، اور آپ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں کہ مجھے اگلے جمعے کس موضوع پر تقریر کرنی ہے۔ تو اگر آپ پیشگی طور پر جو ہے تقریر کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ جمعے کے دن آپ اچھی تقریر کر پائیں گے۔ لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو خطبہ حضرات ہیں پورا ہفتہ جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، جب جمعے کا دن آتا ہے اور جمعے کے دن جب 9-10 بج جاتے ہیں تب جا کے ذہن میں آتا ہے کہ آج تو تقریر کرنی ہے، پھر وہ تیاری شروع کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ کو چونکہ ہر ہفتے تقریر کرنی ہے تو صرف اس مختصر سے وقت میں کوئی آپ اچھی بات تو نہیں کر سکتے۔ اچھی بات کرنے کے لیے جو ہے پورا ذہن میں اس موضوع کو پکانا پڑتا ہے۔ جب وہ موضوع پک جاتا ہے اچھی طرح سے تب جا کر آپ جو ہے ایک اچھا بیان لوگوں کے سامنے پیش کر پاتے ہیں۔ تو یہ 5 باتیں ایسی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں اگر ایک امام کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ بہتر انداز میں امامت کا فریضہ انجام دے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان